بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خاص طور پر سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ الشعراء میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مدائن کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ علاقہ موجودہ اردوان اور فلسطین کے قریب واقع تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دور تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے کچھ پہلے کا تھا، اور آپ کا تذکرہ تورات میں بھی ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کئی بڑی برائیوں میں مبتلا تھی۔ ناتول میں کمی، مدائن کی قوم ناتول میں دھوکہ دیتی تھی اور تجارت میں بددیانتی کرتی تھی۔ وہ پیمانے اور وزن کو کم کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک بڑا اخلاقی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے معاشرے میں بے ایمانی اور فساد عام تھا۔ قرآن کریم میں اس بارے میں واضح الفاظ میں آیا ہے، اور مدائن والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ مدائن کی قوم اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کرتی تھی اور ان کے ساتھ جھوٹی ہستیوں کو شریک کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیوں نہ کہ وہی تمہارا رب اور معبود ہے۔ مدائن کی قوم نے صرف اپنے معاملات میں بددیانتی کرتی تھی بلکہ زمین میں فساد پھیلاتی تھی۔ وہ لوگ ظالم اور جابر تھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس ظلم و فساد سے باز آنے کا حکم دیا اور کہا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اگر تم مومن ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل نصیحت کی کہ وہ ان برائیوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ ناپ تول میں انصاف کریں، بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اپنائیں اور زمین میں فساد نہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو سننے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ان کی تجارت اور کاروبار میں دخل نہ دیں۔ وہ لوگ اپنی برائیوں پر قائم رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ مدائن کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر آپ اور آپ کے پیروکار اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا یا انہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے الفاظ میں جواب فرمایا، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رزق حلال عطا فرمایا ہو تو کیا میں اس کی باتوں کو چھوڑ دوں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار عذاب الہی سے ڈرایا اور انہیں مہلت دی کہ وہ اپنی بدعملوں سے باز آئیں، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور تکبر سے انکار کیا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مدائن کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ زلزلہ، ایک شدید زلزلہ آیا جس نے ان کے گھروں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مر کر گرے، سو انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ دوسرا عذاب چیخ کا، ایک شدید چیخ کی صورت میں سیاہ عذاب آیا جس نے ان کے دل دہلا دیے اور وہ ہلاک ہو گئے، اور انہیں ایک سخت چیخ نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مر گئے۔ تیسرا عذاب بادل کا سایہ، ایک بادل آیا جس نے ان پر آگ برسائی اور وہ بسم ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا تھے۔ عذاب کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بس ہم نے ان کو جھٹلانے والوں سے نجات دی اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ قصہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور ظلم پر قائم رہتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔